السلام علیکم دوستوں، گفتگو کے سلسلے کے ساتھ صفدر حمدانی اور ماہپار صفدر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ میرا یوٹیوب چینل آپ لوگ سبسکرائب کیجئے، تو ماشاءاللہ بہت کافی دوستوں نے اسے سبسکرائب کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ ضرور کیجئے، کیونکہ ہم بہت ہی جلد اپنے کچھ پرانے میں پی ٹی وی کے جو ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس ہماری لائبریری میں، وہ اس پہ مطلب پبلش کرنے والی ہوں، پوسٹ کرنے والی ہوں، تو آپ لوگوں کو جیسے ہی میں اس پہ پوسٹ کروں گی آپ لوگوں کو اطلاع مل جائے گی۔ تو آج جو صدر گفتگو کا، آج تو کوئی اور موضوع ہو ہی نہیں سکتا سوائے مشتاق احمد یوسفی کے۔ صبح سے میں انٹرنیٹ دیکھ رہی ہوں تو سوائے ان کی خبر کے اور ان کے بارے میں جو لوگ اپنے تاثرات دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور کوئی بڑی خبر ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، ادب کی دنیا کی ایک سوگوار اور غمزدہ بڑی خبر ہے۔ یوسفی صاحب ایک ایسا عہد ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا، زندہ رہتا ہے ہمیشہ، بالکل اس لیے کہ برسوں گزر جانے کے باوجود غالب زندہ ہے، میر زندہ ہے، انیس زندہ ہے، داغ زندہ ہے۔ وہ جو توانا آوازیں ہوتی ہیں، وہ جو مضبوط لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مرتے ورتے نہیں ہیں، وہ اپنی تحریروں میں اپنی ہمیشہ تحریروں زندہ میں، رہتے ہیں۔ اپنی کتابوں میں زندہ لیکن رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے صفدر، یہ جو ان کے چاہنے والے ہیں اور جو ان کی کتابوں کے پڑھنے والے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ادیب، کوئی شاعر زندہ ہے تو یہ امکان رہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کچھ اس میں اضافہ کرتا رہے گا، کچھ لکھتا رہے گا۔ لیکن جس وقت وہ آواز خاموش ہو جائے تو ایک طرح سے اس کا عہد وہاں پر خاموش ہو گیا۔ اب اس کا جو کام ہے، ادبی کام، اس میں کوئی اور اضافہ نہیں ہو پائے گا۔ شاید لوگ اس پیرائے میں یہ لکھ رہے ہیں نہیں، بار بار دیکھیے، اگر کہ ایک دور ختم ہو گیا، ان کا عہد ختم ہو گیا، اور ایک بڑا ہی اچھا جملہ ان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی کے دور میں رہ رہے تھے، آج وہ عہد ختم ہو گیا۔ اصل میں دیکھیے، یہ ایک آفاقی یونیورسل فارمولا ہے۔ آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دراصل اس کے بعد اس کے کام کی اسیسمنٹ شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ یوسفی صاحب نے جو کچھ لکھا، میں ان کی حیات کے بارے میں کیا کہوں، میری ذاتی ملاقات ان سے نہیں رہی، لیکن ان کتابوں میں بے شمار چیزیں زرگزشت بھی یہاں ہمارے پاس پڑی ہوئی صدر، ہے مگر میں یہاں پر بتا دوں کہ یہ دیکھیے قسمت یا عجیب اتفاق کہ پاکستان میں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ہماری، لیکن جب میں یہاں لندن آئی تو یہاں پر ایک اردو ادب کا، اردو مرکز کا ایک وہ تھا، ایک ادارہ جو یہاں پر ہوتا تھا، اس میں یوسفی صاحب اپنی ایک نئی تحریر خود انہوں نے ہمیں پڑھ کر سنائی، تو اس لحاظ سے میں زیادہ خوش قسمت ہوں کہ میں ان سے مل چکی ہوں اور ان کی تحریر ان کے منہ سے سن چکی ہوں۔ دیکھیے، میں نے جتنا انہیں پڑھا ہے، جتنی یہ فنون یہاں بہت سے پڑھے ہیں، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں ان کے بارے میں، میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس قسم کا ان کا اپنا مزاج تھا، جیسی ان کی خاموش سی شخصیت تھی، یعنی وہ اپنے چہرے بشرے سے، اپنے قد کاٹ سے بالکل مزاح کے آدمی نہیں رکھتے تھے، نہایت سنجیدہ آدمی، نہایت سنجیدہ آدمی۔ اور مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، برٹش کے ایک بہت بڑے مزاح نگار کا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اچھا مزاح لکھنے والا دراصل سنجیدہ آدمی ہوتا ہے۔ بالکل، اور میں نے تو انہیں دیکھا جی کہ وہ انتہائی سنجیدگی سے اپنی تحریر سنا رہے تھے، لیکن ہال میں کوئی ہر ایک 1.5 منٹ کے بعد ایک بہت قہقہ بلند ہوتا تھا، لیکن میں دیکھتی تھی یوسفی صاحب ویسے ہی ایک سنجیدہ کھڑے ہوئے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں، یہ جو اب روا روی کا دور ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور بونے لوگوں کا دور جو ہے، جو بیساکھیاں لگا کے اپنے قد کو اونچا کرتے ہیں، آپ عموماً دیکھیے یہ مزاح نگار بہت سے، خاص طور پہ شاعری کے میدان میں، وہ اپنا ہی مزاحیہ شعر پڑھنے سے پہلے ہنس دیتے ہیں۔ دیکھیے، مزاح جو ہے وہ ہے لطیف چیز، جس سے لطیفہ نکلا ہے۔ لطیفہ یہ نہیں ہے، پکڑ بند نہیں ہے۔ اسی طرح مزاحیہ شاعری بھی جو ہے وہ پکڑ بند نہیں ہے۔ مزاحیہ شاعری میں بھی سب سے پہلے شاعری ہونی چاہیے، مزاح بعد میں آتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزاحیہ شاعری سے
مزاحیہ نثر جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. بالکل. اچھا، اور پھر جب آپ بلینڈ کرتے ہیں، آمیزش کرتے ہیں مزاح کی اور طنز کی، تو ان دونوں کے درمیان اتنی باریک تھن لائن ہے کہ اگر مزاح ادھر سے طنز میں آ جائے اور طنز ادھر سے مزاح میں آ جائے تو دونوں بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں یہ ایک ساتھ رہیں گے وہاں یوسفی بنیں گے. بالکل. یہ اسی بات پر مجھے ایک، یہ میں نے بلکہ سوشل میڈیا پہ کسی دوست نے لکھ کے بھیجا اور میں نے اس کو فوراً اپنے اس میں سیو کر لیا، کہ یہی جو آپ نے بات کی کہ لطیف طنز اور جہاں پر مزاح مل جائے وہاں پر یوسفی صاحب ہوتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت ایک چھوٹا سا میں سناتی ہوں. ویسے تو مرنے کے لیے کوئی بھی جگہ ناموزوں نہیں، لیکن پرائیویٹ ہسپتال اور کلینک میں مرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد جمع جتھا اور بینک بیلنس کے بٹوارے پر پسماندگان کے درمیان خون خرابہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب تو ڈاکٹروں کے حصے میں آ جاتے ہیں. تو کیا خوبصورت انہوں نے بات کہی، خوبصورت طنز انہوں نے وہاں جس قدر وہاں کے پرائیویٹ ہسپتالوں پہ جتنے ایسی بہت سی چیزیں ہیں ان کی. میں ان کی ایک خوبی، بہت سی خوبیاں ہیں ان کی. ایک خوبی جو مجھے بڑی یونیک لگتی ہے، منفرد ہے ان کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی. دیکھیے، سادہ زبان لکھنا بہت مشکل کام ہے. بڑے بڑے لفظ اور لمبی لمبی لائنیں اور بڑے بڑے پیراگراف، یہ لکھنا آسان کام ہے. یوسفی صاحب کے جملے چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے مکالمے، ڈرامے کے مکالمے ہوتے ہیں نا، ان کے بہت زیادہ چیزوں کے پتہ نہیں مزاحیہ ڈرامے نہیں بنے. میں حیران ہوں کیوں نہیں بنے. ان کے مکالمے پہلے سے ہی لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، برجستہ، سادہ. اچھا، اب ایک چیز مجھے ان میں ضرور تھوڑی سی میرے اپنے حساب سے منفی نظر آئی، کہ وہ اپنے ہی لکھے ہوئے کو اس طرح نہیں پڑھ پاتے جس طرح ایک رواج ہو گیا ہوا. کیونکہ اب تو خیر یہ اداکاری کے زمرے میں آ گئی ہوئی ہے شاعری اور یہ اسٹیج پہ پڑھنا اور یہ کرنا. میرا اپنا جو پازیٹیو چیز ان کے بارے میں ہے کہ جتنا سادہ، جتنا آسان، جتنی روانی سے، جتنی شستگی سے، جتنی برجستگی سے وہ لکھتے تھے، وہ اسے پڑھتے بھی اسی طرح سے. یعنی مزہ یہ ہوتا ہے، جو مزاحیہ اداکار ہے، کارٹون ہے، مزاح لکھنے والا ہے، جب وہ مزاح بیان کر رہا ہو تو دیکھنے سننے والے ہنس رہے ہوں، وہ نہ ہنس رہا ہو. اس کا مجھے تو آپ ان کی یوٹیوب پہ جا کے دوسرے میڈیا کے اوپر ان کی چیزیں دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی خفیف سی مسکراہٹ ان کے لبوں پہ اس کے ساتھ آتی تھی، اور وہ جس طرح جس روانی سے لکھ رہے ہوتے تھے اسی روانی سے اسے پڑھتے چلے جاتے تھے. اچھا، ایسے لطیف پیرائے کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں جو. اچھا، ایک اور بات کروں، بات میں سے بات نکلی. دیکھیے، ان کے لیے، یوسفی صاحب کے لیے میدان بڑا مشکل تھا. اس حوالے سے مشکل تھا کہ وہ اپنے عہد میں اکیلے مزاح نگار نہیں تھے. اچھا، بہت بڑا نام حضرت ضمیر جعفری صاحب کا، یہ وہی عہد ہے. کرنل محمد خان، شفیق الرحمان صاحب، بہت بڑا نام. انشا جی اٹھو آپ کوچ کرو، ابن انشا کا نام. شاعری میں دوسرا نام سید محمد جعفری صاحب کا، ضمیر جعفری صاحب کے ساتھ. میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ یوسفی صاحب 94 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. اب آج کے اس میں ان کے بعد، یا جیسے یہ بڑے بڑے نام لیے آپ نے ابھی، اس وقت آج کل ہمیں ایسے کوئی نام کیوں نہیں نظر آ پا رہے؟ یہ اس کے باوجود کہ اس وقت میڈیا بہت ہی زیادہ وائبل میڈیا ہے. یہ ایک بڑا دکھی پہلو ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ آج کے دن میں جب ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اس قصے کو چھیڑیں، لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں نئی جنریشن جو ہے، خاص طور پر تخلیق کاری میں بھی، نثر نگاری میں، شاعری میں تو بہت آگے کام جا چکا ہوا ہے اور اس میں بہتری بھی ہے، نثر نگاری میں نئے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ان مرتبوں پہ یہ جو نسل پہنچی ہے، ان میں زیادہ تر غالب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بہت ویل آف تھے، جو بہت بڑے بڑے مناصب پہ تھے،
جو سرکار کے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ تھے. ان لوگوں کا ایک ایسا مجمع تھا یا جمگٹھا تھا یا ایسی جماعت تھی کہ ان کے سامنے کوئی دوسرا نیا آدمی نہیں آ سکا. 2 نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. قدرت اللہ شاہ صاحب ایوب خان کے ہر سیاہ و سفید میں شامل رہے, ممتاز مفتی صاحب, اور اسی طرح اس عہد کے دوسرے لوگ, خود یوسفی صاحب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس وجہ سے مشہور ہوئے کہ وہ بڑے آدمی تھے, انہوں نے مناصب کے اعتبار سے بھی وہی بلندی پائی جو مزاح اور طنز نگاری میں پائی. نیشنل بینک میں اعلیٰ ترین عہدے پہ رہے, اس کے بعد بینکنگ کونسل میں اعلیٰ ترین عہدے پہ رہے. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جو راجستھان میں, بھارت والے راجستھان میں, میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر رہنے کے باوجود, اتنی مصروفیت کے باوجود, اگر ان لوگوں نے اتنا اچھا ادب لکھا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج یہ نہیں لکھا جا رہا اتنا, یا ہمارے سامنے نہیں آ رہا؟ کوئی تو وجہ ہے. صفدر یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس پہ انشاءاللہ اس پہ پھر کریں گے. لیکن میں ان کی ایک اور خوبی بیان کروں کہ وہ نہایت منکسر المزاج آدمی تھے. بالکل شہرت سے دور رہنا چاہتے تھے, لیکن بہت کم شہرت ان کا پیچھا نہیں بہت چھوڑتی. کم پروگراموں میں آئے, اور ان کے جو ٹیلی ویژن کے پروگرام ہوئے ہیں وہ سب سے اچھے ضیاء محی الدین کے ساتھ ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کا مکالمہ جو تھا وہ بہت بہتر. میں چھوٹی چھوٹی 2 یا 3 چیزیں آپ کی خدمت میں ان کی پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہم اپنا شمار ان نارمل افراد میں کرتے ہیں جن کو کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت بھی کھیل ہی اچھا لگتا ہے. دوسری بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا وہ یقیناً لوفر ہوگا. اور آخری بات سنیے کہ کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا شادی کے بعد, جس پر مرزا صاحب نے ارشاد فرمایا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہو یا بعد, مگر بیوی کو اس کی ہوا نہیں لگنی چاہیے. بالکل, سوشل میڈیا پہ بھی یہ بہت چلتا رہتا ہے. صفدر یہ بہت بڑا موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے ضرور بعد میں بھی. لیکن اس اچھی خبر کے ساتھ جو میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت اچھی خبر ہے کہ سوشل میڈیا پر عام تاثر یہ ہے کہ اس پہ زیادہ تر نوجوان اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم جیسے بوڑھے شاید بہت کم ہو, لیکن آج سارا دن اس قدر اس یہ خبر مر رہی ہے مشتاق یوسفی صاحب کی, تو مجھے خوشی ہے کہ نوجوان نسل میں بھی ادب کا شعور باقاعدہ موجود ہے, اور وہ گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج کی نسل ادب نہیں پڑھ رہی. اور بس اجازت لیں گے اس کے ساتھ, اور وہی آپ سے ایک درخواست. میرا خیال ہے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم یوسفی صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کی اگلی دنیا کے تمام مراحل جو ہیں وہ آسانی سے طے ہوں, اور آج کی جو نسل ہے وہ ان کی ساری تحریروں سے کما حقہ ہو, فیض یاب ہو سکے. جی ہاں, اور کل ان کی تدفین ہے, ہمارے دوستوں کو معلوم ہی ہوگا, وہیں کراچی میں. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.